وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دستے مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب عز و جل، ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فرما۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ اسے نقل کرنے کے بعد علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1039 ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے تعمیر کعبہ کی، جیسا کہ اسے بعض تاریخ دانوں نے نقل کیا ہے۔ مسجد تعمیر کرنا اعلیٰ عبادت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا تھا۔ مسجد تعمیر کرنے کے فضائل سورہ توبہ آیت نمبر 18 کی تفسیر میں